لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ کہیں آپ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھے گا، کچھ تم قدم اٹھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، نوٹوں سے داد دیں یا نہ دیں مگر ہونٹوں سے داد دیتے رہیں۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے آ کر ہمارا جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ ماشاء اللہ دیکھیے یہاں لگا لیں صاحب، دور ہو رہے ہیں۔ دراصل حضرت پرابلم یہ ہے کہ میک بہت اچھا ماشاء اللہ، لیکن اس طریقے کا میک کبھی کبھی آواز اٹھانے کے چکر میں خود اٹھنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی خود اٹھنے کے چکر میں آدمی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میک کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل پھیپڑے جام کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آواز بنا دیتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آواز والے کو میک کی آواز بنانی پڑتی ہے۔ تو بہت اچھا میک ہے یہ، بولنا رہتا ہے 2 روزانہ دوسرے تیسرے دن تقریر کرنا۔ اگر اس طریقے کے میکوں پہ اگر بولنا شروع کر دیں تو پھر 8 دن میں انتقال ہو جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو میک تو اتنا پھوکا چلنا چاہیے کہ دور سے بالکل آواز کو کیچ کرے۔ میک کی کوئی کمی نہیں ہے، تقریر کا جو ہمارا جو مزاج ہے وہ دوسری طریقے کے میک پر تقریر کرنے کا مزاج ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، بولے سبحان اللہ۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ کہ ان تمام سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب، تقریر اور سننے کا ثواب مرحوم جناب سلمان صاحب کی روح کو اللہ اصحال فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے، اس نیت سے سبحان اللہ کہتے رہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لامکاں جن کو رب نے بلایا، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لامکاں جن کو رب نے بلایا، جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لامکاں جن کو رب نے بلایا۔ کائنات میں میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے معراج کی رات 7 آسمان سے اوپر لامکاں میں بلا کر سرکار کی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ نے اپنے جلووں کا مشاہدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لامکاں جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ، یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ حلیمہ جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جس کو کوئی جانتا نہ تھا، جس حلیمہ کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتا تھا، لیکن قسم خدا کی میرے نبی کو اسے گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر اپنے مکان پر پہنچی، اپنے گھر پر پہنچی، اپنے دولت خانے پر پہنچی،
تو قسم خدا کی حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کے ان کی چھپر کا طواف کرنے کے لیے اب تو آسمان سے فرشتے بھی آنے لگے، سبحان اللہ، فرشتے بھی آنے لگے، سبحان اللہ۔ اور عالم تصور میں آواز آ رہی تھی چاروں طرف سے کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حلیمہ جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب تو اس حلیمہ کا طواف کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آنے لگے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے، بہت ہی قیمتی شعر ملاحظہ فرمائے۔ ساری دنیا کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر، ساری دنیا کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر، ساری دنیا کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر، اور سارے نبیوں کے سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں۔ آج انسان تھوڑا سا کوئی پد مل جائے نا، پد، تو پاس میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، عالی شان محل بناتا ہے، شاندار بستر کا اہتمام کرتا ہے، شاندار کرسی کا انتظام کرتا ہے، باقاعدہ صوفہ پڑے ہوا ہوتا ہے، ایک مسند لگتی ہے سامنے، اس کے درباری بیٹھتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں آپ، یہ چھوٹے سے نیتا کی چھوٹی سی بستی پر راج کرنے کا معاملہ ہے، لیکن کیا عاجزی تھی میرے نبی کی کہ پوری کائنات پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی، پوری کائنات پر حکومت عطا فرمائی، لیکن قسم خدا کی شان کا عالم یہ، عاجزی کا عالم یہ کہ چٹائی زمین پر بٹھا کر میرے نبی اسی پر آرام فرماتے تھے، سبحان اللہ، اسی پر آرام فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ملاحظہ فرمائے، سارے نبیوں کے مختصر سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، تاریخی شعر ہے، اور اس میں اچھا ملاحظہ فرمائے، حضرت امام صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ مکرر ہو شعر، دوبارہ ہو، تو ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیں سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ ہی کہتے رہیے کم سے کم، اور لے کر بولیں یا رسول اللہ۔ ساری دنیا کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر، ساری دنیا کے مختار ہو کر اور محبوب غفار ہو کر سارے نبیوں
کہ سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں، بچھائے ہوئے ہیں سارے نبیوں کے سردار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائے شعر ذرا لہ کر کہیے سبحان اللہ۔ فرش والے فرش والے زمین پر ہے حیران، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان رسول اللہ کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرش والے فرش والے فرش والے زمین پر ہے حیران، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر۔ اپنے آقا کو پکاریے اور بولے سبحان اللہ۔ کیا شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، کیسے کیسے معجزے عطا فرمائے، کیسے کیسے تصرفات عطا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ فرش والے زمین پر ہے حیران، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر، ساری دنیا ہے محو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہے محو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہے محو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے نبی سے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عداوت رکھنے والا ابو جہل ایسے ایسے فارمولے نبی کی بارگاہ میں لاتا تھا، ایسے ایسے فارمولے لاتا تھا کہ جس کو عام انسان جس کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ نبی سے اس نے بڑھ چڑھ کر عداوت تو کی، مگر سب سے زیادہ معجزے اسی کے ذریعے دنیا کو دیکھنے کے لیے ملے میرے سرکار کے، سبحان اللہ۔ ایسی ایسی باتیں لاتا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں۔ جب میرے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو سرکار کا چہرہ جو دیکھتا تھا وہ سرکار کا ہی ہو جاتا تھا، جو بھی دیکھتا تھا نبی کا ہو جاتا تھا، جو بھی قریب آیا میرے نبی کا ہو گیا۔ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر، حسن و اخلاق کو دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اب یہ بڑا پریشان ابو جہل، اس وقت یمن کے بادشاہ حبیب یمنی تھے، یمن کے بادشاہ، یہ اس وقت تک آتش پرست تھے اور ابو جہل سے بڑا اچھا تعلقات تھا، بڑا اچھے گہرے معاملات تھے۔ اس نے خبر بھیجی ہے حبیب یمنی آپ مکہ تشریف لے کر آؤ، اور یہاں پر آ کر یہ محمد ابن عبداللہ اس نے ایک نیا دین پیدا کیا ہے اور اسے آ کر روکو، ہمارے روکنے سے ہم عاجز ہو رہے ہیں، اور تمہارے پاس شاہی قوتیں ہیں، طاقت ہے، سب کچھ ہے، ذرا آؤ اپنی فوج کو لے کر اور ذرا محمد سے ملاقات کرو اور اس کو روکو، یہ ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی آئے مکہ، میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، صحابہ ارد گرد میرے نبی کے رہتے تھے۔ حبیب یمنی آئے اور ابو جہل سے ملاقات کی تو کہنے لگا ہے ابو حبیب دن میں مت جانا بلکہ رات میں جانا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟
اس لیے جو دن میں جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے دیکھ کر سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے حسین تھے میرے نبی کہ جو دیکھتا تھا میرے نبی کا ہو جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کتنا پرتا سیر تھا چہرہ میرے سرکار کا، کتنا پرتا سیر تھا چہرہ میرے سرکار کا، جو کوئی دیکھتا ہو جاتا میرے سرکار کا، کتنا پرتا سیر تھا چہرہ میرے سرکار کا۔ یہ حبیب یمنی مکہ میں آئے اور ابو جہل نے کہا دن میں نہ جانا، رات میں جانا، رات کی تاریکی میں جانا، اس لیے کہ جو دن میں جاتا ہے انہی کا دیکھ کر انہی کا ہو جاتا ہے، اس لیے تم رات کی تاریکی میں جانا، رات میں ملاقات کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب یمنی ابو جہل کی فرمائش پر دن میں نہ جا کر رات میں میرے نبی کے قریب گئے، مکہ والوں کو ساتھ لیا، میرے نبی کے قریب گئے، اور جانے کے بعد حبیب یمنی کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ تم نبوت و رسالت کے دعوے دار ہو، تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم نے رسالت کا دعویٰ کیا، یہ بات سچ ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں یا حبیب، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، وہ تو معجزے لے کر آتا ہے، تصرفات لے کر آتا ہے، کمالات لے کر آتا ہے، تصرفات لے کر آتا ہے، معجزے لے کر آتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہو تم، اللہ کے رسول ہو تم، تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی تصرف دکھاؤ، کوئی اختیار دکھاؤ، اللہ کیا معجزے لے کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں کیا انعام دے کر بھیجا۔ اتنا جب حبیب یمنی نے میرے نبی سے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی، تم معجزات و کمالات کی باتیں کرتے ہو، ان مکہ والوں سے پوچھو، ان مکہ والوں سے پوچھو ان سے، انہوں نے جو معجزہ بھی مجھ سے مانگا میں نے ان کو دکھایا، جو تصرفات بھی مانگے میں نے کر دکھایا۔ ان مکہ والوں نے کہا پتھروں کو کنکروں کو کلمہ پڑھاؤ، میں نے کنکروں کو کلمہ پڑھایا، پتھروں کو کلمہ پڑھایا، اپنی بارگاہ میں درختوں کو بلایا، بے شمار معجزات دکھائے۔ تو حضرت حبیب یمنی نے کہا اے مکہ والو، کیا یہ صحیح ہے؟ مکہ والے کہنے لگے بات تو صحیح ہے، مگر وہ معجزے نہیں، ان کا جادو تھا۔ وہ جادو کیا تھا؟ وہ معجزہ نہیں تھا ان کا، وہ جادو تھا ان کا، جادو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا جب حبیب نے سنا تو وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کوئی بیوقوف تھوڑی نہ ہوتا، لیڈر عقل مند ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم جادوگری بتاتے ہو، سحر بتاتے ہو، تو لاؤ اس چیز کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، چیک کر لیتے ہیں، اس چیز کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس چیز سے چیک کرو گے؟ حبیب یمنی نے کہا اے مکہ والو، تم نے ان سے معجزے دیکھے، تصرفات دیکھے، کمالات دیکھے، تم جادوگری بتاتے ہو، لو آؤ آج جادوگری کا اور جناب والا معجزات کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس کا بھی امتحان لے لیتے ہیں۔ آج ہم ان سے ایسی نشانی مانگیں گے، ایسی نشانی مانگیں گے جو اس بات کو عیاں کرے گی کہ جادوگری کرتے ہیں یا معجزات دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چیک کرتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب کیا پوچھو گے؟ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو میرے دو سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے میرا، یہ مکہ والے بھی ہیں، یہ تمہارے معجزات کو جادوگری کہتے ہیں۔ پہلا سوال ہے یہ میرا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو
تو آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. ارے کہو سبحان اللہ, لہک کر بولو سبحان اللہ. چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا جب حبیب یمنی نے کہا تو میرے نبی نے فرمایا, اے حبیب اگر میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کیا پھر کلمہ پڑھ لو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال میرا اور ہے, پہلے یہ پورا کر کے دکھاؤ, اس کے بعد میں دوسرا سوال آپ کو بتاؤں گا, اور دونوں کا جواب مل گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے جب اتنا سنا تو مسکرانے لگے. سبحان اللہ. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. سبحان اللہ. میرے نبی کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کام بن گیا. سبحان اللہ. حبیب کا کام بن گیا, قسمت کا ستارہ. نبی مسکرائے تو حبیب کی قسمت بھی مسکرا گئی. سبحان اللہ. حبیب کی قسمت بھی مسکرا گئی. میرے نبی نے فرمایا حبیب سچ بتاؤ کیا کلمہ پڑھو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کلمہ پڑھ لوں گا, میرا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے حبیب کی انگلی پکڑی اور میرے نبی مکہ المکرمہ کی ایک پہاڑی پر لے گئے. سبحان اللہ. حاجی آج بھی اس پہاڑی کو جا کر دیکھ کر آتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے حبیب کی انگلی پکڑی, اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے اور صحابہ کرام میرے نبی کے ہمراہ, مکہ والے میرے نبی کے ہمراہ, میرے نبی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے, حبیب یمنی ساتھ میں. اللہ اکبر. 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. چاند بھی جوان تھا, نبی بھی جوان تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے چاند کی جانب دیکھا, چاند نے نبی کی جانب دیکھا, چاند نبی کی جانب, اور نبی چاند کی جانب دیکھ رہے ہیں. مکہ والے بھی آج متحیر ہیں, حبیب یمنی بھی حیرت میں کہ آج تک کسی نے ایسا کمالات نہ دکھائے, ایسے معجزات نہ دکھائے. اللہ اکبر کبیرہ. کافی دیر ہو گئی. میرے نبی اشاروں میں چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں, گویا گفتگو کر رہے ہیں اشاروں میں. میرے نبی چاند سے کچھ فرما رہے ہیں, کچھ میرے نبی چاند سے کہہ رہے ہیں. گویا میرے نبی فرما رہے ہیں اے چاند, اے چاند, یہ مکہ والے آج تجھ کو 2 ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں, تیرا سینہ چاک کرانا چاہتے ہیں, تجھے پھٹوانا چاہتے ہیں, تیرا سینہ چاک کرانا چاہتے ہیں, تیری گردن کٹوانا چاہتے ہیں. بول چاند تیری مرضی کیا ہے, بول تیری مرضی کیا ہے, بول تیری رائے کیا ہے. اشاروں میں بات ہو رہی ہے میرے نبی کی. چاند بھی مسکرا رہا ہے اور مسکرا کر اپنی شبنمی چاندنی کے ذریعے میرے نبی کو پیغام دے رہا ہے. یا رسول اللہ آپ انگلی کا اشارہ تو فرمائیے, یہ دنیا دیکھے گی, یہ مکہ والے دیکھیں گے, یہ حبیب دیکھے گا, یہ عتبہ دیکھے گا, یہ شیبہ دیکھے گا, ابو سفیان دیکھے گا, اخنس بن شریف دیکھے گا, آپ کے صحابہ دیکھیں گے, زمین و آسمان دیکھیں گے. یا رسول اللہ آپ انگلی کا اشارہ تو فرمائیے. آقا جب آپ کی انگلی کے اشارے سے زمین کا بلال اپنی گردن کٹوا سکتا ہے تو آپ کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا ہلال بھی گردن کٹوا سکتا ہے, آسمان کا چاند بھی اپنی گردن کٹوا سکتا ہے. یا رسول اللہ انگلی کا اشارہ تو فرمائیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی مسکرانے لگے, ادھر چاند مسکرا رہا, نبی نے انگلی کا اشارہ فرمایا. تاریخ بتاتی ہے, قرآن فرماتا ہے 27واں پارہ سورہ قمر 8واں رکوع, اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, ان قریب ہے کہ چاند پھٹ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چاند کے پھٹنے کا ذکر 27ویں پارے میں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند آسمان کا 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. حبیب خود کہتے ہیں
آدم مشرق میں نظر آ رہا تھا، آدم مغرب میں نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج کے جو سائنسداں آج چاند پر جا رہی ہے دنیا، سنیتا ولیمز بھی دنیا سے جناب والا آسمان اول یعنی چاند پر گئی، اور جانے کے بعد جب چاند سے آئی تو کہنے لگی، دنیا نے پوچھا اے سنیتا ولیمز تم چاند پر گئی، بولو دیکھا کیا تھا؟ تم چاند پر گئی، تم نے ریسرچ کی، پایا کیا تھا؟ سنیتا کا بیان ہے کہ چاند پر جب گئی دنیا کی جانب دیکھا تو میں نے دو ہی جگہ پر نور دیکھا، ان دونوں جگہ پر جب میں نے اعلیٰ خوردبین سے دیکھا تو کائنات میں وہ دو دھرتی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کا سینٹر، ایک تو مدینۃ المنورہ تھا سبحان اللہ، اور دوسرا مکۃ المکرمہ تھا سبحان اللہ۔ ان دو جگہ سے نور آ رہا تھا۔ اور دوسری چیز میں نے دیکھی کہ آسمانوں میں یہ 5 مرتبہ مسجدوں سے جو اذان آتی ہے یہ آسمان پر چاند پر جانے کے بعد میں نے کانوں سے سنی سبحان اللہ۔ اور کیا دیکھا تھا سنیتا تم نے بتاؤ؟ وہ کہتی ہے سنیتا اس کی ریسرچ ہے کہ چاند میں نے دیکھا کہ چاند میں جوڑ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے 1400 سال پہلے تحقیق کی اور آج کے زمانے میں سنیتا نے کی، اس کے علاوہ بے شمار سائنسداں چاند پر گئے، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ چاند گول گول تو ہے مگر چاند میں جوڑ ہے، لیکن یہ پتہ نہ لگا پائے کہ جوڑ ہے کیوں۔ اس کا ریسرچ قرآن کہتا ہے کہ جوڑ اس لیے ہے کہ میرے نبی سے جب ابو جہل کے ذریعے حبیب یمنی نے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے ٹکڑے کر کر دکھاؤ، میرے نبی نے ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی وقت یہ جناب والا کیرلا کی دھرتی پر تقریباً راجا شری ابھینند کے نام پر، غالباً ان کا نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ اپنے محل کی چھت پر چکر لگا رہے تھے سبحان اللہ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے رات میں دیکھے۔ ہندوستان کے یہ پہلے مسلمان ہیں، ہندوستان کا پہلا مسلمان ہے جو میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو حبیب سے نبی فرمانے لگے، بولو حبیب، قدموں میں لپٹ گئے حبیب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تسلیم کرتا ہوں آپ یقیناً اللہ کے نبی ہے، مگر آقا ایک سوال اور ہے میرا سبحان اللہ۔ آپ مسکرائیں گے، ابھی بتایا نہیں ہے، ایک سوال اور ہے میرا یا رسول اللہ، وہ سوال میرا حل کر دیں گے وہ بھی؟ میرے نبی مسکرانے لگے سبحان اللہ۔ مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا اے حبیب تم کیا بتاؤ گے سوال کو ہم بتائیں، تمہارا سوال کیا ہے؟ تمہارا سوال کیا ہے حبیب؟ ہم بتائیں تمہارا سوال کیا ہے؟ قدموں سے لپٹ گئے حبیب، چومنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا قومی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ بتائیں گے میرا سوال؟ میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو حبیب، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں حبیب، اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، ہم ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اے حبیب تمہارا دوسرا سوال یہ ہے حبیب، تمہارے گھر میں اکلوتی تمہاری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، جسم پر مرض ہے اس کے، بتاؤ تمہاری بیٹی ہے؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ میری بیٹی ہے ایسی، اور تمہارا سوال یہ ہے کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے؟ اتنا کہنے جب نبی نے فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ نے سچ فرمایا آقا، میرا سوال دوسرا یہی تھا کیا میری بیٹی کو آپ ٹھیک کر دیں گے؟ میں نے حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، مگر یا رسول اللہ میری بیٹی کا مرض دور نہ ہوا، آقا کیا میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ نبی نے فرمایا حبیب تم پوچھتے ہو ٹھیک ہو جائے گی، ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں تمہاری بیٹی ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ، تمہاری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو
زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا. ذرا بولے لہک کر سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا تم تو ضمانت لے رہے ہو، ہم تم سے وعدہ لے رہے ہیں، وہ تو ٹھیک بھی ہو گئی. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں، کلمہ پڑھا میرے نبی کا اور مسلمان ہو گئے حبیب. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل نے بھیجا تھا کہ دن میں نہ جانا رات میں جانا، مگر یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. پوری زندگی اس بیوقوف کا یہی ٹارگٹ رہا کہ محمد کے قریب نہ جانا، محمد کی باتیں نہ سننا. سمجھ رہے ہو؟ میرے نبی جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو میرے سرکار رات میں اپنے گھر میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ ابو جہل اور اخنس یہ دونوں آ کر میرے نبی کے مکان کی دیوار سے کان لگا کر سنتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ کان لگا کر یہ سنتے تھے. مگر پورا دن تبلیغ یہ رہتی تھی کہ ارے محمد کے قریب مت جانا، اس کی باتیں مت سننا، اس کے چہرے کو نہ دیکھنا. اور خود کا معاملہ یہ تھا کہ پوری بستی کو شانت کر کے اور خود باتیں بھی سنتے تھے اور چہرے کو بھی دیکھتے تھے. اور یہی حال آج کے نیتاؤں کا ہے. آپس میں پارٹی لڑاتے رہیں گے اور آپس میں چائے برابر چلتی رہے گی. بہرحال میں کوئی پارٹی والا آدمی نہیں ہوں، لیکن حالات یہی ہیں. اللہ ماشاء اللہ. پورا دن مکہ میں کہ محمد کے قریب نہ جانا، باتیں نہ سننا. اور خود کا معاملہ یہ کہ جب رات کی تاریکی میں نبی قرآن پڑھتے تھے تو کان لگا کر سنتے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کو آپس میں پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کا، کہ ابو جہل کا اخنس کو پتہ نہیں تھا، اخنس کا ابو جہل کو پتہ نہیں تھا. جب رات کو یہ آئے تو ایک دن ایسا ہوا میرے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ کان لگا کر سن رہے تھے. تو آدمی جب کان لگا کر سنتا تو ضروری نہیں ایک جگہ سے آواز آ جائے، وہ تو آگے پیچھے بھی ہٹتا کہ یار یہاں سے صحیح آ جائے، ادھر سے صحیح آ جائے. تو دیوار پہ کان لگاتے لگاتے آپس میں دونوں کے جو تھے سر ٹکرا گئے آپس میں. تو یہ گھبرا گئے آپس میں کہ یار پکڑ لیا آج کسی نے، آج جو ہے پکڑی گئی چوری. کہ پورا دن کہیں گے کم وقت تو پورا دن کہتے ہو کہ محمد کی باتیں مت سننا، اور یہ کیا ہو رہا معاملہ گڑبڑ. دونوں پریشان. ابو جہل بولا کون؟ اخنس بولا پہلے تو بتا کون. تو ابو جہل بھی چودھری تھا مکہ کا، ناک نیچے نہیں آئی پوری زندگی. جب گردن بھی کاٹی حضرت عبداللہ نے تو یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کا سر پڑا ہوا ہے. اتنا بڑا منحوس تھا. نام بتا کون ہے؟ کیا اخنس؟ ارے بھائی یہ تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. تم کون؟ کیا ابو جہل. ارے بھائی کیا کرنے آئے ہو تم؟ ابو جہل بولا تو بتا کیا کرنے آیا ہے. کہ بھائی میں تو محمد کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں. ابو جہل بولا میں بھی محمد کی باتیں سننے آیا ہوں. تاریخ طویل ہے. آپس میں کہنے لگے چلو بھائی ایسا کرتی ہیں آج کے بعد مت آنا. اگر مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ کم وقت پورا دن ہم پہ تو پابندی لگاتے ہیں اور خود ان کے گھر جا کے سنتے ہیں تو معاملہ اتنا گڑبڑ ہو جائے گا کہ تبلے پہ کوئی بال نہیں چھوڑیں گے، اتنا ماریں گے. اس لیے خیریت اسی میں کہ بات ان کی ختم کرو، آج کے بعد سننے نہیں آئیں گے. قسمیں کھا لی دونوں نے، چلے گئے. مگر تاریخ بتاتی ہے جب تک رات کی تاریکی میں دونوں میرے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت نہ سنتے تھے نیند نہ آتی تھی دونوں کو، نیند نہ آتی تھی دونوں کو. اگلا دن جب آیا تو رات کی تاریکی میں مثلا جب 12 بجے ادھر ابو جہل کربٹیں لے رہا ادھر اخنس کربٹیں لے رہا، یہ سوچ رہا آپس میں دونوں کے ذہن میں خیال کہ ابو جہل اگر میں جاؤں تو کہیں ابو جہل نہ دیکھ لے، ادھر وہ سوچ رہا کہ میں جاؤں تو کہیں وہ نہ دیکھ لے. رات کے سوچنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں آخری پیر میں چلتے ہیں. جب 3 بجے رات کے سوچنے لگا ابو جہل کہ یار اب چلتے ہیں، اخنس سو گیا ہوگا. ادھر اخنس نے بھی سوچا کہ ابو جہل سو گیا ہوگا، اب چلتے ہیں. دونوں رات کے 3 بجے اپنے مکان سے نکلے. میرے نبی کی مکان سے آ کر دیوار سے کانوں کو لگا دیا اور کان سے دیوار سے کان لگاتے لگاتے آپس میں دونوں کے پھر سر ٹکرا گئے. انہوں نے سمجھا کہ یار آج کوئی دوسرا ہے.
آج کوئی دوسرا ہے. کون؟ کہ پہلے تو بتا کون ہے. آپس میں بتایا کہ ابو جہل میں اخنس. تو ابو جہل بولا بھائی تو نے تو کل قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد نہیں آؤں گا. تو نے تو قسم کھائی تھی. تو بولا کہ مجھے تو قسم یاد دلا رہا ہے. اب تو نے نہیں کھائی تھی قسم, تو نے بھی تو کھائی تھی قسم. میں نے کھائی تھی تو تو نے بھی تو کھائی تھی. تو ابو جہل بولا یار میرا تو دل نہیں مانا, میرا تو اخنس کہنے لگا تیرا نہیں مانا تو دل میرا بھی نہیں مانا, تیرا نہیں مانا تو دل میرا بھی نہیں مانا. تو اخنس کہنے لگا یہ جو کہتے ہیں بات صحیح کہتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں. پھر ابو جہل کا بیان کسی سے کہنا مت. ابو جہل کہنے لگا کسی سے کہنا مت. اور دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے وہ جو اپنی بات دوسروں سے کہہ کر یہ کہہ دے کہ کسی سے. ابے بے وقوف, جب تو ہی نہ اپنے پیٹ میں پچا پایا تو پھر دوسرے کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تیری بات پچا لے. جب بات اتنی اہم تھی کہ کسی سے کہنا مت, تو تو نے کیوں بتائی؟ اب جب بتا دی تو کیا گارنٹی ہے دوسرا بھی اپنے دماغ میں روک لے. اور یہ باتیں عورتیں بہت کہتی ہے, بہن دیکھ تجھ سے کہہ رہی ہوں کسی سے کہنا مت. میں تجھ سے کہہ دی ہوں, اپنے دل کی بھڑاس تجھ سے نکال لوں, میں اپنے گھر کی بات ہے, کہنا مت کسی سے. تو وہ بھی کہتا ہے بہن دیکھ میں بھی, تو بھی جو کہہ ہے پیٹ میں ڈال لوں, میں بھی تو بھی جو کہہ ہے, میں بھی کسی سے نہیں کہتی ہوں تیری بات. سمجھ رہے آپ؟ تو اپنی بات کسی سے کہہ کر یہ کہنا کہ کسی سے کہنا مت بے وقوفی ہے. وہ تو ہو ہی جاتی ہے. اس نے رات میں کہی کہ کسی سے کہنا مت, اور آج کی رات آپ سن لیں وہ بات کہ اس نے جو کہی تھی کسی سے کہنا مت, اتنی عام ہو گئی وہ بات کہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اور آج بہراج پور میں بھی آپ سن لیں کیا بات اس نے کہا تھا کہ کہنا مت کسی سے مت کہنا. وہ بات یہ کہ میں نے پوری زندگی محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے. جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, حق کہتے ہیں. یہ اللہ اکبر کبیرہ حبیب یمنی کو بھیجا تھا کہ رات میں جانا دن میں نہ جانا. رات میں جائے گا تو کلمہ نہ پڑے گا, مگر حبیب یمنی تو پہلے جھٹکے میں کلمہ پڑ گئے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آؤں گا آپ کی بارگاہ میں, مگر بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. رات کی تاریکی میں حبیب یمنی چلے تھے, مکہ سے چلے تھے اپنے شام, ملک شام یمن کی طرف چلے. رات کی تاریکی تھی, 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب اپنے شہر میں پہنچے, اپنے گاؤں میں پہنچے, پوری بستی سو رہی تھی. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی کے آنے کی قدموں کی آہٹ کانوں نے محسوس کی. سبحان اللہ. حیرت میں پڑ گئے. کوئی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور کسی نے دروازے کو کھولا, اور کھولتی حیرت کی انتہا نہ رہی حبیب یمنی کی. اللہ اکبر کبیرہ. حیرت میں پڑ گئے حبیب, اس لیے کہ دروازہ کھولنے والی کوئی اور بیٹی نہیں, کوئی اور شخصیت نہیں. دروازہ جو کھولا تھا اسی بیٹی نے کھولا تھا جس بیٹی کو اپائی چھوڑ کر گئے تھے, جس کو لنجی چھوڑ کر گئے تھے, جس کو انا بینا چھوڑ کر گئے تھے, وہی بیٹی حبیب یمنی کے گھر کا دروازہ کھول لی. سبحان اللہ. اسی پر حیرت کر رہے تھے حبیب, اسی پر تعجب کر رہے تھے حبیب کہ حیرت کی انتہا حبیب کی اور آگے نہ رہی کہ بیٹی نے چہرے کو دیکھتے ہی حبیب یمنی کے کہا ابا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب حیرت میں پڑ گئے, کہنے لگی بیٹی ذرا یہ تو بتا, یہ جو تو کلمہ پڑھ رہی ہے ابھی مکہ میں ہی ہے, مکہ سے باہر نہ گیا, مکہ کے اندر ہی ہے, کسی باہر کے آدمی نے کلمہ نہ پڑھا, مکہ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں. ابھی بیٹی ذرا یہ تو بتا 1 مہینے کی مسافت پر آنے کے بعد یہ مکہ تجھ کو, یہ کلمہ تجھ کو میرے مکان کے اندر کون پڑھا گیا؟ تو بیٹی نے اور حیرت بڑا جواب دیا, کہنے لگی ابا اس پر تعجب کر رہے ہو ابا, ارے کلمہ کس نے پڑھایا؟ جس نے تمہیں مکہ میں پڑھایا اسی نے آ کر مجھے یمن میں پڑھا دیا. سبحان اللہ. جس نے تمہیں مکہ میں پڑھایا اس نے مجھے یمن میں آ کر پڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سنا حبیب یمنی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے.
کہنے لگے بیٹی یہ تو تعجب کی بات ہے. کہنے لگی بیٹی ابا خواب تو ہم بہت دیکھتے ہیں, بہت خواب دیکھتے ہیں کہ خوابوں میں نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں, مگر یہ جو خواب دیکھا ہے میں نے بڑا عجیب و غریب خواب تھا, بڑا عجیب و غریب خواب تھا کہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی, بڑے حسین و جمیل تھے ابا, کہ وہ جب خواب میں آئے تو خواب میں آ کر میرے گھر کو معطر کر گئے. سبحان اللہ, پورا گھر خوشبو میں بسا گئے. ابا وہ جو شخصیت آئے تھے بڑے حسین و جمیل تھے, اتنے خوبصورت تھے وہ کہ ان کے چہرے پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند اور سورج گھوم رہے ہوں. ابا اتنے خوبصورت تھے وہ کہ بڑے حسین و جمیل تھے. آنے کے بعد مجھ سے خواب میں کہنے لگے بیٹی تمہارے ابا کلمہ مکہ میں پڑھ رہے ہیں, تم میرے ساتھ یمن میں کلمہ پڑھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ابا خواب میں کلمہ پڑھا اور کلمے کا پڑھنا تھا. انہوں نے میرے جسم پر اپنے دستے کرم پھیرے. میں نے دیکھا کہ میں خواب ہی میں دیکھنے لگی, خواب ہی میں میرے ہاتھ پیر ٹھیک ہو گئے, خواب ہی میں صحت یاب ہو گئی. ابا میں نے جو آنکھیں بیدار ہوئیں, میں خواب سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ خواب تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں بعد میں جب دیکھتے ہیں تو ویسا نہیں ہوتا جو خواب میں دیکھتے ہیں, جو خواب میں ہوتا ہے. مگر یہ خواب تو بڑا عجیب و غریب تھا, جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں اپنی چارپائی پر دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس شخصیت نے مجھ کو کلمہ پڑھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. پتہ یہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بے مثل اور بے مثال بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ, بے مثل بے مثال بنا کر بھیجا ہے. اور خواب میں جس کے میرے نبی تشریف لے کر آئے, قسم خدا کی حقیقت میں میرے نبی ہی تشریف